جی دیکھیں، عبادت انسان جیسے کہ ابھی عرض کر رہے تھے نا کہ عبادت میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا محتاج اور نیازمند سمجھتا ہے اور اس نیت سے اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اسی عبادت کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر اگر پیدا ہو جائے، وہ خود اپنے اندر جو ہے بڑائی کا احساس اگر پیدا کر لے، تو پھر یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت نے اس کو اچھا نہیں بنایا بلکہ اس کو تکبر کا فائدہ نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے، اس کو نقصان ہی پہنچایا، کیونکہ تکبر تو وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہی نہیں ہے۔ تکبر کی وجہ سے تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، شیطان اسی تکبر کی وجہ سے تو مار کھایا، وہی اگر تکبر نہ کرتا تو وہ بھی عبادت ہی کرتا آگے چلا جا رہا تھا، اور ترقی کتنی کی تھی اس نے کہ فرشتوں کے صف میں جا پہنچا تھا، لیکن ایک تکبر کی وجہ سے کہاں سے کہاں گر گیا۔ دینداری کے معاملات میں بھی ویسے تو تکبر کسی بھی معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، دینداری کے معاملات میں، عبادت کے معاملات میں ہمارے ذہنوں کے اندر کبھی بھی یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے زیادہ مقرب ہیں اور فلان بندے جو ہیں وہ کم ہیں۔ بزرگ فرماتے تھے کہ شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن جو دین کا کام کرتا ہے نا، شیطان اس کے سر پہ سوار رہتا ہے کہ یہاں یہ غلطی تکبر کوئی خود نمائی کرے اور میں اس کو بھٹکا دوں۔ باقی فیلڈ میں الگ ہے، وہ ہوگا یقیناً، لیکن اس میں زیادہ ہے۔ اس حوالے سے اب کبھی کبھی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم تو عبادت والے لوگ ہیں، ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں، ہم تو روزے والے ہیں، وہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں اللہ رب العزت کے دین کے معاملے میں نعوذ باللہ احسان کا ایک خیال ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ کچھ لوگ آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد وہ امداد لینے کے لیے آئے تھے ایک قبیلے سے، لیکن وہ احسان جتلا رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم تؤمنوا، تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، بل قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بیٹھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ احسان جتلا رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم بغیر کسی جنگ کے ہم خود اپنے پیروں سے چل کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمایا کہ اے حبیب آپ کے اوپر یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا، ان سے فرما دیجئے کہ اپنے اسلام کا میرے اوپر کوئی احسان مت جتلاؤ، اگر تم سچے ہو دعوی ایمان میں تو اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ کیا بات، ہمارا اللہ رب العزت کے اوپر کسی طرح کا کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، آپ اللہ رب العزت کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ رب العزت کی عبادت سے دور بھاگ جائیں، ٹھیک ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فائدہ اگر پہنچے گا تو خود ہمیں عبادت کرنے والوں کو، اور اگر نقصان اگر کوئی ہوگا عبادت نہ کرنے کی وجہ سے تو وہ بھی ہمیں خود ہی اٹھانا پڑے گا، ٹھیک۔ اللہ رب العزت کا، اللہ کے نبی کا نہ تو کوئی فائدہ ہے ذاتی اور نہ ہی ان کا کوئی نقصان ہے، تو اس لیے عبادت میں انسان خضوع کے ساتھ کر لے، خاشعیت کے ساتھ کر لے، ٹھیک ہے، عاجزی کے ساتھ انسان کر لے، اظہار تذلل انسان کر لے، اس کے سامنے جتنا اپنے آپ کو پست سمجھے گا اللہ تعالیٰ اتنا انسان کو اٹھا لے گا۔ کیا بات ہے۔